محمد محمد ہاں جی محمد جب دیکھو گیم جب دیکھو گیم. آپ کو پتا ہے مغرب کی اذان ہو گئی ہے, نماز پڑھنی. مما تھوڑی سی دیر میں اور کھیل لو پھر پڑھ لو. بیٹے آپ کو پتا ہے کہ یہ گیم کھیلنے سے انسان کس قدر پاگل ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. گیم اگر کھیلنی بھی ہے تو کچھ ٹائم کے لیے بیٹے, لیکن نماز اس کے لیے مجھے آپ کو کتنی آوازیں دینا پڑتی ہے. آپ نماز نہیں پڑھتی اور مغرب کی اذان ہو گئی. بس تھوڑی سی دیر میں کھیل لوں پھر پڑھ لو. اور بیٹے آپ کو پتا ہے یہ جو موت ہے نا, وہ کسی کو بھی آ جاتی ہے اور کسی وقت بھی آ جاتی ہے. اور اب آپ پر نماز فرض ہے. مما یہ بتائیں نماز نہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے سے سب سے پہلی بات, نماز نہ پڑھنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اس کے بعد نماز نہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے چہرے سے اس کا نور ختم کر دیتا ہے. نماز نہ پڑھنے سے اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. نماز نہ پڑھنے سے اس کے گھر کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر میں سب نمازی ہیں, میرے گھر میں حرام رزق بھی نہیں ہے, میرے گھر میں سب قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, میں رزق حلال کماتا ہوں, سب کچھ صحیح ہے, لیکن میرے گھر میں پھر بھی بے برکتی ہے, میرے گھر میں ایک عجیب سی الجھن. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کا جو باہری دروازہ ہے اس پر پردہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, جب تمہارے گھر کے باہر سے بے نمازی گزرتا ہے نا, تو اس بے نمازی کی نحوست تمہارے گھر میں داخل ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. دیکھا ہم نے کہ ایک بے نمازی جو باہر سے گزر رہا, صرف اس کی نحوست اندر آئی تو گھر سے برکت چلی گئی. تو جس گھر میں بیٹے بے نمازی ہوگا, بتائیے اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی؟ تو اس طرح سے ہمارا رزق بھی ختم ہو جائے گا, آپ بیمار ہو جاؤ گے, آپ کے کسی کام میں آپ کو ترقی نہیں ملے گی, آپ جتنی مرضی گیمیں کھیل لو, آپ جتنا مرضی ترقی کر جاؤ, پڑھ جاؤ, لکھ جاؤ, لیکن بیٹے جب تک آپ نماز نہیں نہ پڑھو گے, بے نمازی ہوگے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے گا, آپ کے ساتھ ہر وقت شیطان کر دے گا. تو یہ کتنی بری بات ہے بیٹے. آپ کو میں 5 نمازوں کے لیے کہتی ہوں, لیکن آپ ادھر ادھر کبھی گیم اور کبھی اس طرح کی چیزیں. یہ آج کل کے بچوں کو اس موبائل میں تباہ کر دیا ہے. اس موبائل میں نعت بھی تو ہے, وہ بھی تو آپ سن سکتے ہو نا, ٹھیک ہے. اب مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ نماز نہیں چھوڑو. استغفر اللہ, آج کے بعد میں نماز ہمیشہ پڑھوں گا, 5 وقت کی نماز میں موبائل آپ. دیکھو کتنی اچھی بات ہے, میرا بچہ نماز بھی پڑھے گا. اور اپنے دوستوں سے بھی کہنا, آپ نے اسکول میں مدرسے میں اپنے تمام دوستوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا, آپ کو اجر ملے گا. آپ کہتے ہو نا کہ بہت بڑا کوئی بندہ ہے, بہت کوئی امیر کبیر ہے, بہت کوئی بڑا کرکٹر, اور یہ استغفر اللہ, جن سے ہمیں نہیں خواہش رکھنی چاہیے ان سے ملنے کی یا ان سے بات کرنے کی. کسی کوئی آرٹسٹ ہے یا کوئی بہت بڑا ڈرامہ نگار ہے, اس طرح کے لوگوں سے کوئی اجر تو نہیں ہے نا اس کا بیٹا. لیکن آپ کی یہ تمنا ہے کہ آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہو, اللہ عز و جل آپ سے ملاقات کرے, یہ چاہتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. آپ چاہتے ہو نا اللہ سے ملاقات کریں؟ اب میرے بیٹے نے نماز پڑھنی ہے اور محبت والا سجدہ کرنا ہے. آپ کی اللہ سے ملاقات بھی ہوگی, اللہ کی رحمت بھی ہوگی, ہمارے گھر میں برکت بھی ہوگی, اور میں کتنی خوش ہوں گی کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے. وعدہ انشاءاللہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا, 5 وقت. نماز پڑھتا ہے.